ہمارا آج کا سوال، منتوں یا قسموں کو پورا کرنے کے بارے میں بائبل مقدس کیا کہتی ہے؟ اس ویڈیو کے اندر میں بائبلی تعلیمات کی روشنی میں اس سوال کا جواب دوں گا اور اس کے بعد کچھ مددگار تعلیمی وسائل کو جاننے میں آپ کی مدد کروں گا، لہٰذا اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیے۔ بائبل مقدس میں منتوں کے بارے میں تقریباً 30 حوالہ جات ہیں، جن میں سے بیشتر پرانے عہد نامے میں ہیں۔ احبار اور گنتی کی کتاب میں نذروں اور قربانیوں کے حوالے سے منتوں کے بارے میں کئی حوالہ جات پائے جاتے ہیں۔ منتیں اور خصوصاً خدا کے لیے منتیں پوری نہ کرنے والے اسرائیلیوں کے لیے سنگین نتائج کا اعلان کیا گیا ہے۔ افتاء کی کہانی نتائج کو سمجھے بغیر منت ماننے کی بے وقوفی کی مثال پیش کرتی ہے۔ امونیوں کے خلاف جنگ میں اسرائیل کی رہنمائی کرنے سے پہلے افتاء نے، جسے ایک زبردست سورما کے طور پر بیان کیا جاتا ہے، جلد بازی میں خداون کے حضور یہ منت مانی کہ اگر وہ فتح یاب ہو کر واپس آئے تو اس کے گھر کے دروازے سے جو کوئی پہلے اس کے استقبال کے لیے آئے گا وہ اسے خداون کے حضور پیش کرے گا۔ جب خداون نے اسے فتح بخشی تو اس کی واپسی پر استقبال کرنے کے لیے اس کے گھر کے دروازے سے سب سے پہلے اس کی بیٹی نکلی تھی۔ افتاء نے اپنی منت کو یاد کیا اور اسے خداون کے حضور نذر کیا۔ آیا افتاء کو اس منت کو پورا کرنا چاہیے تھا یا نہیں، اس کے بارے میں ایک اور مضمون یا ایک اور ویڈیو میں بات کی گئی ہے۔ یہ تمام بیان یا تمام کہانی جلد بازی میں مانی ہوئی منتوں کی بے وقوفی کو عیاں کرتا ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے منتوں کے بارے میں یہ سکھایا ہے کہ تم سن چکے ہو کہ اگلوں سے کہا گیا تھا کہ جھوٹی قسم نہ کھانا بلکہ اپنی قسمیں خداوند کے لیے پوری کرنا، لیکن میں تم سے کہتا ہوں کہ بالکل قسم نہ کھانا، نہ تو آسمان کی کیونکہ وہ خدا کا تخت ہے، اور نہ زمین کی کیونکہ وہ اس کے پاؤں کی چوکی ہے، نہ یروشلم کی کیونکہ وہ بزرگ بادشاہ کا شہر ہے، اور نہ اپنے سر کی قسم کھانا کیونکہ تو ایک بال کو بھی سفید یا کالا نہیں کر سکتا، بلکہ تمہارا کلام ہاں ہاں اور نہیں نہیں ہو، کیونکہ جو اس سے زیادہ ہے وہ بدی سے ہے۔ خداوند یسوع مسیح کے ان الفاظ کو سمجھنے میں پس منظر سے متعلق تھوڑی سی معلومات مددگار ہوگی۔ اس وقت کے مذہبی رہنما صرف ایسی قسم کو پورا کرنے کی تلقین کرتے تھے جس میں خدا کا نام استعمال کرتے ہوئے کھلے عام لوگوں کے درمیان قسم کھائی گئی ہوتی تھی۔ تاہم اگر یہ قسم روزمرہ کی گفتگو کے دوران صرف آسمان یا زمین یا یروشلم کا حوالہ دیتے ہوئے کھائی جاتی تو اسے حقیقت میں پورا کرنا لازم نہیں تھا۔ لوگوں کو قسمیں پوری کرنے سے بچ نکلنے کا موقع مل چکا تھا۔ وہ اپنی گفتگو میں جھوٹ بول سکتے تھے یا مبالغہ آرائی کر سکتے تھے اور یہ کہتے ہوئے خود کو سچا ٹھہرانے کی کوشش کر سکتے تھے کہ میں آسمان کی قسم کھاتا ہوں کہ یہ سچ ہے۔ انہیں مورد الزام ٹھہرایا نہیں جا سکتا تھا کیونکہ وہ خصوصاً خدا کے نام کی قسم نہیں کھاتے تھے اور ان کی قسم ذاتی نوعیت کی ہوتی تھی۔ خداوند یسوع مسیح نے اس تصور کی مخالفت کی تھی۔ وہ فرماتا ہے کہ اگر آپ کسی بات کی قسم کھاتے ہیں تو پھر اس کا سچ ہونا ضروری ہے۔ در حقیقت آپ کو صرف ہاں یا نہیں کہنے کی ضرورت ہے۔ آپ کا کلام درست ہونا چاہیے۔ آپ کی بات کی حمایت کے لیے زیادہ بیانات یا تصدیق کی لفاظی کی ضرورت نہیں ہے۔ 15 زبور اس کی 4 آیت ایک راست باز کو ایسے شخص کے طور پر بیان کرتی ہے جو قسم کھا کر بدلتا نہیں، خواہ نقصان ہی اٹھائے۔ متی 5 باب میں خداوند یسوع مسیح کی تعلیم بائبل کے اس اصول کی حمایت کرتی ہے کہ قسموں کو پورا کرنا ضروری ہے، یہاں تک کہ چاہے یہ روزمرہ کی گفتگو کے حصے کے طور پر غیر سنجیدہ یا نجی طور پر ہی کیوں نہ کھائی گئی ہو۔ وعدہ ایک وعدہ ہے اور خدا کی نظر میں کوئی سکم نہیں کہ کسی شخص کو قسم سے انحراف کرنے کی اجازت دے۔ لہٰذا خداوند یسوع مسیح ہر طرح کے وعدوں، معاہدوں یا عہد و پیمان کی مذمت نہیں کرتا۔ خداوند یسوع مسیح اس طرح کی غیر ارادی قسموں کی بات کر رہا ہے۔ جب کوئی شخص کہتا ہے کہ میں قسم کھاتا ہوں، میں بائبل کی قسم کھاتا ہوں، یا میں اپنی ماں کی زندگی کی قسم کھاتا ہوں، خداوند یسوع مسیح اس قسم کی غیر سنجیدہ قسمیں کھانے کے خلاف خبردار کرتا ہے۔
मत्ती 5 बाब में उसकी तालीम का मकसद मुहतात और सोचे समझे वादे जैसे कि शादी के मौका पर कसम और अहदो पैमान या कानूनी मुआहदों की हौसला शिकनी करना बिल्कुल नहीं है। यहाँ मसीहियों के लिए असूल वाज़िया है कि वो खुदावंद से या एक दूसरे से कसम खाते वक्त पूरी तरह से मुहतात रहें। ये हकीकत है कि हम फैसला करने में गलतियों का शिकार होते हैं, मतलब ये कि हम बेवकूफ़ी या नादानी में कसम खा सकते हैं। मज़ीद ये कि गैर रस्मी कस्में जो हम खाते हैं, जैसे कि मैं आसमान के तमाम फरिश्तों की कसम खाता हूँ वगैरह वगैरह, बिल्कुल गैर ज़रूरी हैं और हमारे अल्फाज ही हमें पाबंद बनाते हैं। क्या आप और बहुत कुछ जानना चाहते हैं? हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप हमारी दीगर वीडियोस को मिस ना कर दें, और बहुत सारे सवालात के जवाबात को जानने के लिए हमारी वेबसाइट gotquestions.org को विज़िट कीजिए। क्या आपके और बहुत सारे सवालात हैं? बाइबल मुकद्दस के पास आपके सभी सवालात के जवाबात हैं। शुक्रिया।